اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی فمن آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ۔ سامعین محترم و ناظرین کرام، جس حدیث مبارکہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، اسی کے ذیل میں کچھ معروضات آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے ہیں۔ رسول اسلام کا اپنی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے یہ بے پناہ انسیت کرنا، بے حد محبت کرنا، بے انتہا پیار کرنا، حد درجہ احترام کرنا، یہ سب خواہش پروردگار کا عکاس ہے۔ خود پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اس عظیم المرتبت بیٹی کا احترام کیا جائے اور اس عظیم المرتبت بیٹی کو معاشرے کے اندر وہی مقام اور مرتبہ دیا جائے کہ جو اس کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، جس ماحول اور جس معاشرے میں شہزادی کونین نے آنکھ کھولی تھی، یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں بیٹیوں کو جینے کا حق نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ ادھر بیٹی کی ولادت ہوتی تھی، ادھر اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ الیاذ باللہ۔ پیغمبر اسلام نے جب اس ماحول کو دیکھا تو رسول اسلام نے شدت سے اس کی مخالفت کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور لوگوں کو عذاب خدا سے ڈرایا، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اسلام نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ قیامت تک تاریخ کبھی اسے فراموش نہیں کر سکتی۔ کارنامہ یہ تھا کہ جیسے ہی رسول اللہ کے یہاں پر جناب زہرا کی ولادت ہوئی، پہلے ہی روز سے رسول اللہ اپنی بیٹی کا بے انتہا احترام کرتے تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی جناب زہرا شہزادی کونین اپنے بابا کی خدمت میں آتی تھی، رسول اللہ مسند چھوڑ کر احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ جیسے ہی لوگوں نے رسول اللہ کے اس عمل کو دیکھا، رسول اللہ کی سیرت کو دیکھا، لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس لیے کہ یہ وہ ماحول تھا کہ جہاں پر بیٹیوں کا احترام تو بہت دور کی بات ہے، ان کو جینے کا حق نہیں تھا۔ جب لوگوں نے رسول اللہ کی سیرت کو دیکھا، اب لوگوں کا آہستہ آہستہ مزاج بدلنے لگا، اور وہی بیٹی کہ جس کو کل تک جینے کا حق نہیں تھا، اب آہستہ آہستہ اس کا احترام بڑھنے لگا، اور الحمدللہ آج ہر صاحب ایمان اپنی بیٹی کا احترام کرتا ہے۔ اور احترام کیوں نہ کریں؟ یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی گھر کی زینت ہے، بیٹی گھر کا مہکتا ہوا پھول ہے، بیٹی گھر کا سکون ہے، بیٹی گھر کی رونق ہوتی ہے۔ اس رونق کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب یہ بیٹی باپ کے گھر سے رخصت ہو کر شوہر کے گھر چلی جاتی ہے۔ بیٹی کے جانے کی وجہ سے گھر بے رونق ہو جاتا ہے، در و دیوار کے اوپر اداسیاں چھا جاتی ہیں۔ بیٹی کی فطرت میں پروردگار نے خدمت کو ودیعت کر دیا ہے۔ کبھی یہ والدین کی خدمت کرتی ہے، کبھی بھائیوں کی خدمت کرتی ہے، کبھی شوہر کی خدمت کرتی ہے، تو کبھی اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے۔ حتیٰ کہ شوہر کے گھر منتقل ہونے کے بعد بھی جب بھی اسے موقع ملتا ہے اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے چلی آتی ہے۔ جب تک والدین زندہ رہتے ہیں ان کی خدمت کرتی ہے، اور جب والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یہی بیٹی ہوتی ہے جو اپنے والدین کے جنازوں کی زینت بنتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جن کو پروردگار نے بیٹیاں عطا کی ہیں، اس لیے کہ اسی بیٹی کے ذریعے سے پروردگار اس کے والدین کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں
ان والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کو بہترین تعلیم دے، اور خصوصاً ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچی کو ایسی تعلیم دے کہ اسے معاشرے کی کامیاب ترین خاتون بنائے، تاکہ وہ زندگی کے تمام مراحل کو بخوبی نبھا سکے۔ عزیزان گرامی، ایک عورت کی زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں یہ بیٹی ہوتی ہے، دوسرے مرحلے میں یہ زوجہ ہوتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں یہ ماں ہوتی ہے۔ جب تک بیٹی ہے والدین کے لیے رحمت، شادی ہو گئی تو شوہر کے لیے نصف ایمان، اور جب پروردگار نے اس کو اولاد نرینہ سے نواز دیا تو اس کے قدموں میں اس کے بچوں کے لیے جنت، اس لیے کہ پروردگار نے پاکیزہ کردار خواتین کے قدموں میں ان کے بچوں کی جنت رکھ دی ہے۔ تو ایک عورت کی زندگی کے 3 مراحل، کبھی یہ بیٹی ہے، کبھی یہ زوجہ ہے، اور کبھی یہ ماں ہے۔ کیا شان ہے شہزادی کونین کی، کیا مرتبہ ہے شہزادی کونین کا، کیا عظمت ہے شہزادی کونین کی، کہ جب تک یہ بیٹی ہے تو اس باپ کے لیے رحمت جو خود رحمت للعالمین، سبحان اللہ، اس باپ کے لیے رحمت جو خود رحمت للعالمین، اور جب شادی کے بعد مولا کائنات کے گھر میں آئیں تو اس شوہر کے لیے نصف ایمان جو خود کل ایمان، سبحان اللہ، اور پروردگار نے جب ان کو اولاد نرینہ سے نوازا تو ان بچوں کے لیے ان کے قدموں میں جنت جو خود مالک جنت ہے، سبحان اللہ۔ بیٹی ایسی کہ جس پر باپ ناز کرتا ہے، زوجہ ایسی کہ جس پر شوہر ناز کرتا ہے، ماں ایسی کہ جس پر بچے ناز کرتے ہیں۔ جب مولا کائنات سے پوچھا گیا مولا شہزادی کونین کے بارے میں کچھ بیان کرے، تو مولا نے اپنے لبوں کو جنبش دی اور مدحت جناب زہرا میں لب کھولتے ہوئے فضائل و مناقب کے سمندر بہا دیے۔ جن اوصاف اور فضائل و مناقب کو مولا نے بیان کیے، انہی اوصاف میں سے ایک وصف مولا نے یہ بیان کیا کہ بنت رسول نے پوری حیات طیبہ میں مجھ سے کبھی کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں کی کہ جس کو مہیا کرنے کے لیے مجھے زحمت اٹھانی پڑے۔ دنیا کی عظیم خاتون، دنیا کی ہوشیار خاتون کبھی اپنے شوہر سے ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتی کہ اس شے کے حصول کے لیے اس کے شوہر کو غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے اور لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھیں، بلکہ ہوشیار خاتون ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر معاشرے کا معزز ترین انسان بن کر رہے، محترم انسان بن کر رہے، اس کا شوہر مزاجن بادشاہ ہو۔ بادشاہ کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے، بلکہ بادشاہ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ تو خاتون اگر یہ چاہتی ہے کہ معاشرے میں اس کی عزت رہے، معاشرے میں لوگ اسے احترام کی نظر سے دیکھیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے شوہر کو معزز بنانے کے لیے کچھ قربانیاں دینی ہوں گی، اور اس کے لیے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی سیرت کو اپنانا ہوگا، جناب زہرا کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا۔ ہر خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کے اوپر چلے اور اپنی بیٹیوں کو بھی جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی سیرت کی تعلیم دے، اپنی بچیوں کو بتائے کہ شہزادی نے کیسے زندگی گزاری ہے، اپنی بچیوں کو بتائے کہ شہزادی نے عبادت کیسے کی ہے، اپنی بچیوں کو بتائے کہ شہزادی کی سخاوت کیسی تھی، اپنی بچیوں کو بتائے کہ شہزادی کا پردہ کیسا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب رسول اللہ اپنے صحابی کے ساتھ اپنی بیٹی کے دروازے پر آئے اور آنے کے بعد کہا، اے میری لخت جگر، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اندر داخل ہو جاؤں؟ شہزادی نے کیا کہا؟ بابا آپ کا گھر ہے، آئیے تشریف لے آئیے۔ لیکن رسول اللہ نے کہا، میری لخت جگر، میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہے۔ تو شہزادی نے فوراً کہا، بابا رک جائیے، میں ذرا پردے کا اہتمام کروں۔ رسول اللہ نے کہا، مگر فاطمہ وہ تو نابینا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ شہزادی نے ایسا بابصیرت جواب دیا کہ قیامت تک تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ شہزادی فرماتی، اے میرے بابا جان، اگر وہ نابینا ہے
تو آپ کی بیٹی زہرا تو نابینا نہیں ہے۔ اس جملے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا نے پوری حیات طیبہ میں نہ کسی نامحرم کو دیکھا ہے، نہ کسی نامحرم نے شہزادی زہرا کو دیکھا ہے۔ جن کے پردے کا یہ عالم ہو کہ سورج نے بھی جن کو کبھی کھلے سر نہیں دیکھا، بعد رسول ایسا انقلاب برپا ہوا کہ وہی پردہ نشین شہزادی کونین کے اوپر یہ وقت آ گیا کہ شہزادی کو اپنا حق مانگنے کے لیے دربار تک جانا پڑا، اور دربار میں جانا پڑا یہ مصیبت اپنی جگہ۔ جب شہزادی نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو وہ شہزادی کونین، وہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی جن کی صداقت پر قرآن کی آیتیں گواہ ہیں، اس صدیقہ بی بی کو جھٹلا دیا گیا۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہ شہزادی کو روتے ہوئے دربار سے آنا پڑا، اور اسی پر لوگوں نے اکتفا نہیں کیا۔ اس کے بعد شہزادی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے، شہزادی کے گھر میں آگ لگانا چاہتے تھے۔ شہزادی دروازے کے پیچھے آئے اور آنے کے بعد کہتی، اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم اس دروازے کا احترام بھول گئے ہو؟ یہ وہی دروازہ ہے جس پر سید المرسلین صبح و شام آ کر سلام کیا کرتا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ وہی دروازہ ہے جس پر اللہ کا فرشتہ جبرائیل آیات الہی لے کر آیا کرتا تھا۔ کیا تم اس کا احترام بھول گئے ہو؟ مگر آنے والوں نے کچھ نہ سنا، یہاں تک کہ دروازے میں آگ لگا دی۔ شہزادی روتی رہی، یہ ہنستے رہے۔ دروازہ جلتا رہا، شہزادی روتی رہی۔ اس کے بعد ایک ملعون آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے جلتے ہوئے دروازے پر ایسی لات ماری کہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرا۔ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرا۔ شہزادی در و دیوار کے درمیان میں پس گئی، شہزادی زمین پر منہ کے بل گری، پسلیاں ٹوٹ گئی، آواز دی، فضا میری خبر لے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد شہزادی صحت مند نہ ہو سکی۔ صبح و شام ہر وقت شہزادی کے لبوں پر ایک ہی مرثیہ تھا، صبت علی مصاحب لانہا صبت علی الایام سرنا لیال۔ اے بابا، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر ایسے ظلم پڑے ہیں، اگر یہ مصیبتیں روشن دنوں پر پڑتی تو کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلب۔